اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مجلس السلام علیکم۔ آج ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں اپنے ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی یاد منانے کے لیے، اور اس مجلس کے آغاز کے لیے میں سب سے پہلے دعوت دینا چاہوں گی فہمینہ عابدی صاحبہ کو کہ وہ آئیں، اور جو ہمارا طریقہ ہے کہ ہم اپنے ہر پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم کے ذریعے کرتے ہیں، تو وہ تلاوت قرآن کریم سے اس مجلس کا آغاز کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم درود السلام۔ پڑھ دیں آپ لوگ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے، اور آپ درک نہیں کر سکتے کہ یہ شب قدر کیا ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں ملائکہ اور روح القدس خدا کے اذن کے ساتھ تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ۔ تلاوت قرآن کریم کے بعد میں بارگاہ محمد وآل محمد میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محترمہ شجر فاطمہ صاحبہ کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور بارگاہ معصومین میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ حاضرین مجلس السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک درود بھیجیں بآواز بلند۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کیسا قیدی ہے جو مرنے پہ بھی آزاد نہیں، کیسا قیدی ہے جو مرنے پہ بھی آزاد نہیں، کیسی غربت ہے جنازے پہ بھی فریاد نہیں، میرے مولا پہ ہوئی کون سی بیداد نہیں، میرے مولا پہ ہوئی کون سی بیداد نہیں، ہائے نزدیک کوئی رونے کو اولاد نہیں،
ہائے نزدیک کوئی رونے کو اولاد نہیں، کیسا قیدی ہے جو. درود بھیجے آواز بلند. اللہم صلی علی محمد صلی وعلی علی محمد محمد وعجل وآل فرجہ. محمد وجل فرجہ. ایک اور درود بھیجے آواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وجل فرجہ. فرجہ. میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، مجھے امام موسیٰ کاظم کا مرثیہ نہیں مل رہا ہے. آپ ایک بار کوئی بھیج دیں مجھے واٹس ایپ پہ. درود بھیجے بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ. عمر بھر قید میں جو صاحب آزار رہا، کیسا قیدی ہے جو مر کر بھی گرفتار رہا. عمر بھر قید میں جو صاحب آزار رہا، کیسا قیدی ہے جو مر کر بھی گرفتار رہا. اپنی زنجیروں کو وہ چوم کے روتا تھا صدا، کربلا ہی کے اسیروں پہ رحم ہے وہ بکا. قید میں شام کے قیدی کا عزادار رہا، کیسا قیدی ہے جو مر کر بھی گرفتار رہا. ہائے توق کے زخم کے ہر درد کو وہ سہتا تھا، کروٹیں لیتا تو زخموں سے لہو بہتا تھا. ارے اس اذیت میں وہ راتوں کو بھی بیدار رہا، کیسا قیدی ہے جو مر کر بھی گرفتار رہا. ہائے پل پہ بغداد کے کاظم کا تھا ایسا لاشا، بے کفن شاہ کا میدان میں تھا جیسا لاشا. ہے تین دن یہ کفن کا ہی طلبگار رہا، تین دن یہ بھی کفن کا ہی طلبگار رہا، کیسا قیدی ہے جو مر کر بھی گرفتار رہا. لاش بغداد کی گلیوں میں عدو کھینچتے تھے، اس کی مظلومی بھلا کیسے بیاں ہو پائے. ارے جس کے لاشے سے جہاں برسر پیکار رہا، کیسا قیدی ہے جو مر کر بھی گرفتار رہا. ارے ٹھیک سے جاگ سکے اور نہ وہ سو پائے،
ارے قتل ہو کر بھی وہ آزاد نہیں ہو پائے، جب تلک زندہ رہے جینے سے بیزار رہا، کیسا قیدی ہے جو مر کر بھی گرفتار رہا۔ ارے ظلم سب کو پھینکے بغداد میں دہرائے گئے، لاش کے پاروں میں، لاش کے پیروں میں رسی تھی، گلی کوچے تھے، یہ بھی مسلم کی طرح بے کس و لاچار رہا۔ ارے ظلم سب کو پھینکے بغداد میں دہرائے گئے، لاش کے پیروں میں رسی تھی، گلی کوچے تھے، یہ بھی مسلم کی طرح بے کس و ناچار رہا، کیسا قیدی ہے جو مر کر بھی گرفتار رہا، کیسا قیدی ہے جو مر کر بھی گرفتار رہا، عمر بھر قید میں جو صاحب آزار رہا۔ سورہ فاتحہ۔ ایک درود بھیج کے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں سب۔ اللہم صلی علی اللهم محمد۔ صل على محمد وعلى محمد وعجل اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ وعجل فرجه۔ سر پیٹو آج موسیٰ جعفر ہوا شہید، سر پیٹو آج موسیٰ جعفر ہوا شہید، ابن علی و ابن پیمبر ہوا شہید، ارے غربت میں آہ قاضی میں بے پر ہوا شہید، لو مومنوں کا ساتھ و رہبر ہوا شہید، لو مومنوں کا ساتھ و رہبر ہوا شہید، پلوایا زہر بادشاہ خاص و عام کو، ہارون نارشید نے مارا امام کو، ہارون نارشید نے مارا امام کو، ہے کس طرح سے بیاں کرو ظالم ظلم اہل کی، افسوس پیٹ بھر بھی کھانا ملا نہیں، فاقے پہ فاقہ کرتا تھا احمد کا جانشین، ارے زندہ میں 14 سال تھے محبوس شاہدی، زندہ میں 14 سال تھے محبوس شاہدی،
شاہدی طاقت نہ تھی ذرا بھی قعود و قیام کی حالت یہ تھی امام علیہ السلام کی حالت یہ تھی امام علیہ السلام کی دی امت نبی کو نہ حضرت نے دعا ہر وقت لب پہ شہ کے رہا شکر کی بریا سندی کے تازیانوں کی ہر روز تھی جفا بہتا تھا خون جسم سے روح لقال فدار بہتا تھا خون جسم سے روحی لقال فدا ایذائے قید ایسی کسی نے سہی نہیں ارے بیداد اس طرح کی کسی پر ہوئی نہیں بیداد اس طرح کی کسی پر ہوئی نہیں القصہ زہر آپ کو خرموں میں دے دیا جسے جناب موسیٰ کاظم نے کی قضا بعضوں نے لکھا ہے یہ شہادت کا ماجرا پھگلا کے شیط آپ کو جبرا پلا دیا ارے پگھلا کے شہد آپ کو جبرن پلا دیا کیسے کہوں کہ حال ہوا کیا امام کا چل کر ہوا کباب کلیجہ امام کا جل کر ہوا کباب کلیجہ امام کا ارے غل پڑ گیا کہ موسیٰ کاظم نے کی قضا لاشے کو لا کے جسر پہ آدھا نے رکھا اور چہرہ امام سے کپڑا ہٹا دیا تو روز یوں ہی لاش کا چہرہ کھلا رہا ارے دو روز یوں ہی لاش کا چہرہ کھلا رہا تھی لاش بے کفن شہ عالی مقام کی توقیر تھی یہ آل رسول انام کی توقیر تھی یہ آل رسول انام کی نزدیک بھائی تھا نہ پسر تھا نہ بھانجا تنہائی میں یہ ظلم و ستم و مصیبتا دو روز تک تو جسر پہ لاشا پڑا رہا میت پہ رونے والا بھی ہے کوئی نہ تھا میت پہ رونے والا بھی ہے کوئی نہ تھا صدمے اٹھا کے ہائے جہاں سے گزر گئے غربت میں آہ قاضی میں ذیشان مار گئے غربت میں آہ قاضی میں ذیشان مار گئے صدمے اٹھا کے ہائے جہاں سے گزر گئے غربت میں آہ قاضی میں ذیشان مار گئے سر پیٹو آج موسیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد وجل فرجہ
جزاک اللہ، خدا آپ کے اس نذرانے عقیدت کو انشاءاللہ قبول فرمائے، اور جو آنسو امام کے غم میں آنکھوں سے جاری ہوئے وہ ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ انشاءاللہ روز محشر بن جائیں۔ مجلس کے آغاز سے پہلے اعلان کر دوں کہ مجلس کے بعد محترمہ عکس زہرا صاحبہ نوحہ پڑھیں گی، اور اس کے بعد زیارت اور دعا، اور پھر اختتام مجلس ہو جائے گا۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعطرتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی علی الحوض۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، آغاز مجلس سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ میں سے جو لوگ بھی اپنا کیمرہ آن کر سکتے ہیں وہ پلیز آن کر لیں، اس لیے کہ پڑھنے والے کو تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے جب چہرے سامنے نظر آتے ہیں، ورنہ ذرا مشکل ہوتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے ہی گفتگو کر رہے ہیں اور کوئی نظر نہیں آتا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ کے سامنے جس حدیث سے شریف کا میں نے کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، وہ حدیث ثقلین کے نام سے مشہور ہے اور بہت ہی مشہور معروف حدیث ہے، جس میں رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کو دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے، کبھی ثقل کہا جاتا ہے، کبھی ثقل کہا جاتا ہے۔ ایک کا مطلب ہوتا ہے ویلیوبل، ایک کا مطلب ہوتا ہے بھاری۔ دونوں اعتبار سے اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی ہے، جس میں رسول فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یا دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک ہے کتاب خدا اور دوسرے ہیں میرے اہل بیت۔ جب تک ان سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملاقات کریں گے۔ یعنی اگر تم ان سے وابستہ ہوگے یہ حوض کوثر پر مجھ تک پہنچیں گے، اور تم وابستہ رہو گے تو تم بھی حوض کوثر پر ان کے ساتھ انشاءاللہ محشور کیے جاؤ گے۔ تو گویا ہمارے لیے رسول خدا نے بہت ہی واضح طور سے یہ فرما دیا کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ، دنیا اور آخرت کی بلندی کا ذریعہ جو ہے وہ قرآن اور اہل بیت ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کبھی بھی قرآن اور اہل بیت کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ کربلا کے واقعے تک میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دیا گیا تھا اور اس کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا، اس وقت بھی سر امام مظلوم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہا تھا۔ اس کا مطلب سر و تن میں تو جدائی ہو سکتی ہے، علیحدگی ہو سکتی ہے، لیکن اہل بیت اور قرآن میں علیحدگی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہم جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اگر ہم آخرت اور دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اہل بیت اور قرآن دونوں کے دامن کو پکڑنا ہے اور دونوں سے وابستگی اختیار کرنی ہے، جس کو ایک عالم دین نے بہت اچھی طرح سے مثال کے ذریعے واضح کیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایکروبیٹس کو کہ جو رسی کے اوپر چلتے ہیں،
تو وہ بیلنس کیسے مینٹین کرتے ہیں کہ وہ ایک ہاتھ میں دونوں ہاتھوں میں برابر کا وزن پکڑتے ہیں, برابر کی ویٹ پکڑتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بیلنس مینٹین کر پاتے ہیں اپنا. اسی طرح اگر ہمیں صراط مستقیم پر چلنا ہے, ہمیں اس پتلے, اس باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز, بال سے زیادہ باریک راستے پر چلنا ہے, تو ہمیں بھی اپنے دونوں ہاتھوں میں ان برابر ویٹ کی چیزوں کو لینا پڑے گا تاکہ ہمارے قدم نہ لڑکھڑائیں, ہم راستے سے بھٹک نہ جائیں, ہم کسی ایک طرف گر نہ جائیں. اس لیے کہ قرآن جو ہے وہ تعلیمات الہی کا لفظی نمونہ ہے. آپ دیکھیں قرآن میں کہا گیا کہ نماز قائم کرو, لیکن میرا چیلنج ہے, میں کوئی قرآن پہ اتنا علم نہیں رکھتی کہ میں کوئی بہت بڑا چیلنج کر سکوں, نہ عربی میری زبان ہے اور نہ میرے پاس قرآن کا وہ علم ہے جو ہونا چاہیے, لیکن اپنے محدود علم کے ساتھ میں یہ چیلنج کر سکتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے, نماز پڑھنی کیسے ہے. تو اگر کہہ دیا گیا کہ نماز پڑھو, آپ کیسے پڑھیں گی؟ ٹھیک ہے, قرآن نے کہا ہے اور مجھے قرآن کی بات ماننی ہے اور مجھے قرآن پہ عمل کرنا ہے. کیسے نماز پڑھیں گے آپ؟ نہ اس میں اذان لکھی ہے, نہ اس میں اقامت لکھی ہے, نہ اس میں ترتیب لکھی ہے کہ نماز کی ترتیب کیسے ہوگی, تشہد کیسے پڑھا جائے گا, سلام کیسے پھیرا جائے گا, کچھ نہیں اس میں. بس اس میں کہا گیا کہ نماز قائم کرو. ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اب ہمیں رسول اللہ کی طرف دیکھنا پڑے گا, اللہ کے رسول کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ اب نماز پڑھنی کیسے ہے. روزہ رکھو کہہ دیا گیا, حج کرو کہہ دیا گیا, یعنی جتنے بھی احکامات ہیں ان کو بیان کر دیا گیا کہ ہمیں کرنا ہے, قرآن میں حکم دے دیا گیا. لیکن اگر ہمیں اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہے, اگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ سارے کام ہمیں کرنا کیسے ہیں, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہم نے پڑھ لیا قرآن میں, لیکن ہمیں دکھائی تو دے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کب ہے اور کہاں ہے. شکر ادا کرو خدا کا, ہم سے کو حکم دیا جاتا ہے. کیسے ادا کرے خدا کا شکر؟ کیسے ادا ہوتا ہے خدا کا شکر؟ اطاعت کرو خدا کی. کیسے اطاعت کی جاتی ہے خدا کی؟ ہمیں کیا معلوم کہ خدا کی اطاعت کیسے کریں؟ اس لیے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے تو بھی ہمارا عقیدہ نامکمل ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اہل بیت کافی ہیں تو بھی ہمارا عقیدہ نامکمل ہے. ہمارا عقیدہ کب مکمل ہے؟ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ قرآن بھی ہے اور ہمارے ساتھ اہل بیت بھی ہیں. ایک قرآن ناطق ہے یعنی نطق یعنی بولنے والا قرآن, اور ایک قرآن صامت ہے, ایک یعنی جو خاموش قرآن ہے, بولتا نہیں, گفتگو نہیں کرتا. ان سے ہی کرتا ہے جو اس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور وہ خود اہل بیت اطہار اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجهم. اس حدیث ثقلین کی جو کڑیاں ہیں, ان کڑیوں میں سے آج 7ویں کڑی کا ذکر کرنے کے لیے ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. میں بہت کوشش کر رہی ہوں کہ میں خود پہ قابو رکھ کے آپ سے گفتگو کر سکوں, اس لیے کہ امام کے فضائل میں ہی ان کے مسائل پوشیدہ ہے. میں بہت دیر سے کوشش کر رہی ہوں کہ میں ان کا ذکر شروع کر سکوں, کچھ آپ کی ذات کے بارے میں بول سکوں, لیکن خود مجھے اپنے اوپر اور اپنے جذبات پر وہ قابو نہیں پیدا ہو پا رہا کہ میں آپ کا ذکر کر سکوں. اتنا مظلوم امام ہے کہ جس کے فضائل ہی اس کے مصائب ہیں اور اس کے مصائب ہی اس کے فضائل ہیں. ساری عمر امام نے اتنی شدید تکلیفوں میں گزاری, اتنی پریشانیوں میں گزاری جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. صلوات بر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم. آپ دیکھیں عزیزان گرامی کہ ہمارے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, آپ کا مختصر اگر تعارف کروایا جائے تو آپ دیکھیں کہ زیادہ تر ہمارے جتنے بھی امام ہیں ان کے نام یا تو علی ہیں یا محمد ہے, اور 2 امام ہیں جن کے نام حسن رکھے گئے ہیں. یہ واحد امام ہے کہ جن کا نام ایک نبی خدا کے نام پر رکھا گیا, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کے اوپر ہمارے اس امام کا نام رکھا گیا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مقام ابوا پہ پیدا ہوئے. آپ کی والدہ کا نام حمیدہ خاتون تھا,
اور آپ اتنی طیب و طاہر، اتنی پاک و پاکیزہ خاتون تھیں کہ جب آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں لائی گئیں، آپ نے ان کو پانچویں امام کی خدمت میں لائی گئیں اور آپ کو چھٹے امام کے عقد میں دیا گیا. آپ چھٹے امام جتنی بھی خواتین ہوتی تھیں ان کو حکم دیتے تھے کہ حمیدہ خاتون کے پاس جائیں اور ان سے علم حاصل کریں. ان کو فقہ کا، انہیں تمام چیزوں کا اتنا علم تھا. حج کے مسائل جو عورتوں کے ہوتے تھے، جب انہیں ضرورت ہوتی تھی تو امام جعفر صادق علیہ السلام جناب حمیدہ خاتون کے پاس بھیجا کرتے تھے کہ ان سے جا کر تعلیم حاصل کی جائے. ہمارے لیے درس ہے کہ اہل بیت اطہار کے خانوادے کی خواتین، یا یوں کہیں کہ آغوشوں میں امام پل کے بڑے ہوئے ہیں، وہ آغوش خود اتنی تعلیم یافتہ، اتنی بابرکت اور اتنی عظیم تھی کہ اللہ نے ان کو چنا کہ وہ امام جیسی شخصیت کو پروان. ایک ماں کا اتنا اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے اور ان کی ماں نے ان کو دریائے نیل میں ڈال دیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حالات ایسے تھے کہ فرعون ہر اس بچے کو قتل کر رہا تھا جس کے لیے اسے خطرہ تھا کہ یہ اس کی موت کا سبب بن جائے گا. لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ کو بچایا اور وہ دریائے نیل میں تیرتے ہوئے خود موسیٰ کے خود فرعون کے قصر تک پہنچ گئے اور اسی کے قصر میں پروان چڑھے. لیکن آپ دیکھیں کہ جس وقت جناب موسیٰ کی غذا کی مہم آئی اور جتنی بھی عورتیں، جتنی بھی ویٹ نرسز بلائی گئیں کہ وہ جناب موسیٰ کو دودھ پلائیں، لیکن جناب موسیٰ نے کسی خاتون کے آغوش میں جانا گوارا نہیں کیا، کسی کا دودھ پینا گوارا نہیں کیا، جب تک کہ خود حضرت موسیٰ کی مادر نہیں آ گئیں، ان کی ماں نہیں آ گئیں. خدا کبھی نجس اور ناپاک اور ایسا دودھ نہیں پیتا اور ایسی آغوش میں نہیں جاتا کہ جو غیر صالح ہو. تو اللہ اپنے نائب اور اپنے جانشین اور اپنے اماموں کو ایسی بطن میں کیسے بھیج سکتا ہے کہ جو اس لائق اور اس قابل نہ ہو. یعنی جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ اتنی طیب و طاہر، اتنی پاک و پاکیزہ تھیں کہ ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ امام موسیٰ کاظم کی وہ تربیت کریں، ان کو اپنی آغوش میں لیں اور ان کی ماں بن کر ان کی پرورش کر کے اس پروان چڑھائیں. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ہمارے امام نے عباسی دور کا شدید سیاہ اور تاریک دور گزارا. آپ دیکھیں کہ امام نے چند خلفاء کی دور میں اپنی زندگی گزاری، جس میں سے ایک منصور دوانیقی ہے، انتہائی ظالم، انتہائی جابر، سیاہ ترین دور ہے اسلام کا. دوسرا ہے محمد جس کا نام مشہور ہوا ہے مہدی. اس کے بعد تیسرا خلیفہ ہے ہادی، اور پھر اس کے بعد ہارون رشید جس نے امام کو زہر دے کر شہید کیا ہے. منصور نے اپنی پوری حکومت میں اتنا ظلم کیا ہے، اتنی زیادتی کی ہے. بالخصوص جتنے بھی خلفائے عباسی تھے انہوں نے اور علوی سادات کے اوپر انتہائی ظلم کیا، انہیں قتل کیا، قید کیا یا جلا وطن کر دیا کہ ان کو کسی طرح سے بھی پرسکون زندگی نہیں گزارنے دی. یہاں تک کہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو حنیفہ کو بھی، امام ابو حنیفہ جو سنیوں کے کافی معروف شخصیت ہے، ان کو بھی کوڑے لگائے گئے اور انہیں زندان میں ڈالا گیا کیونکہ اس نے خلیفہ وقت کے مقابلے کسی اور کی تائید کی، کسی اور کے لیے اس نے اپنی تائید پیش کی جو کہ خلیفہ وقت کو ناگوار گزری. اب آپ ایک چیز اور سمجھتے چلیں کہ بنی عباس وہ تھے جو خود کو رسول خدا کے خاندان کا مانتے تھے. یہ حکومت حاصل کیسے ہوئی انہیں؟ بنی امیہ کا دور چل رہا تھا، بنی امیہ حاکم تھے. بنی عباس نے حکومت حاصل ہی اس بنیاد پر کی تھی کہ ہم خون حسین کا انتقام لیں گے، ہم حکومت کو اس کے صحیح ہاتھوں تک پہنچائیں گے، یعنی اہل بیت اطہار تک پہنچائیں گے، جو کہ صرف ایک
چال تھی, ایک ٹرک تھی حکومت کو حاصل کرنے کی. لیکن ایک بار جب انہوں نے حکومت حاصل کی, وہ کسی طرح بھی بنی امیہ سے ظلم, زیادتی اور جبر میں کم نہیں تھے. انہوں نے اسی طرح زیادتی کی, اسی طرح ظلم کیا. سادات کے اوپر جو ظلم اور زیادتی بنی عباس کے دور میں ہوئی ہے اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام حیات تھے, آپ کا آخری وقت قریب آیا, تو حکومت کو بہت فکر ہوئی کہ یہ معلوم ہو جانشین کون, سے پہلے کہ وہ کسی قسم سے بھی مستقب ہو, کسی قسم سے بھی اس کی کوئی پکڑ اور گرفت پیدا ہو, اس سے پہلے ہم اسے قتل کر دیں. تو اپنے گورنر کو مدینے کے اس نے خط لکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جس کو بھی اپنا جانشین مقرر کریں اس کو قتل کر دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب آپ کو گورنر کو معلوم ہوا, امام نے اپنا وصیت نامہ تحریر کیا, اور اس وصیت نامے میں امام نے نام تحریر کیا اپنے جانشین کا. تو آپ دیکھیں کہ امام نے کتنا دور اندیشی سے کام لیا. آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معصومین کو پولیٹکس کا پتہ نہیں ہوتا, وہ نہیں جانتے کہ سیاست کس طرح کی جاتی ہے, لیکن امام معصوم جو ہے ڈرٹی پولیٹکس نہیں کرتا. وہ کسی بھی ہدف کو پانے کے, جیسے جو ایک مثال کہی جاتی نا کہ بائی ہک اور بائی کروک, ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. جو کر چاہے ادھر صحیح طریقہ اپناؤ چاہے غلط طریقہ, اپنا ہدف حاصل کرو. لیکن امام معصوم غلط طریقہ کبھی اختیار نہیں کرتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ صحیح طریقے سے اپنے ٹارگٹ کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے. امام نے جو اپنا وصیت نامہ تحریر کیا, امام نے اتنی دانش مندی سے اپنے وصیت نامے کو تحریر کیا. اس وصیت نامے میں امام نے جن کو اپنے بعد مقرر کیا وصیت نامے میں, اس میں 5 لوگوں کا نام لکھا, جس میں سے پہلا نام خود خلیفہ وقت منصور دوانیقی کا تھا. دوسرا نام محمد بن سلمان مدینے کے گورنر کا تھا, جس سے کہا گیا تھا کہ جس کو بھی جانشین بنائے اس کا سر اڑا دینا. اس گورنر کا نام خود موجود تھا. تیسرا نام امام کے بڑے فرزند عبداللہ بن جعفر کا تھا, بڑے بھائی یعنی امام موسیٰ کاظم کے. چوتھا نام امام موسیٰ کاظم کا تھا, اور 5واں نام جناب حمیدہ خاتون کا تھا. اس نے وہ خط بھیج دیا مدینے کے گورنر نے ہارون رشید کو کہ بھائی اب تم بتاؤ کہ اس میں سے کس کا سر اڑانا ہے, کس کو قتل کرنا ہے اور کس کو چھوڑ دینا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ امام نے اتنا اپنے قریبی لوگوں کو, اپنے شاگردوں کو اور شیعوں کو بتا دیا تھا کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہونے والا ہے, کون ہے جو آپ کے بعد اس امامت کے فریضے کو نبھائے گا. لیکن حکومت کے ہاتھ یہ نہیں لگنے دیا کہ وہ امام وقت کو شہید کر دے اور سلسلہ امامت کو ختم کر دے. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ تصور کیجئے کہ اتنا شدید جب ظلم و جبر ہو, ان حالات میں امام نے کتنی مشکل سے زندگی گزاری ہوگی. امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک ذمہ داری تھی اس مدرسے, اس تعلیم گاہ, اس یونیورسٹی کو برقرار رکھنا جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعمیر کی تھی. امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے میں ایک وقت میں ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہوتے تھے. اس یونیورسٹی کو امام کو ضائع نہیں ہونے دینا تھا, اس کو برباد نہیں ہونے دینا تھا. امام نے اس یونیورسٹی کو برقرار رکھا, اس میں شاگردوں کی تعلیم و تربیت کی, اور آپ حدیث کو, قرآن کو اور معصومین کے اقوال کو باقی رکھنے کی اپنی حتی الامکان کوشش کرتے رہے. یعنی آپ کی اتنی شدید آپ پر نظر تھی. ان میں سے جتنے خلفاء بھی ہیں سب انتہائی ظالم اور جابر تھے. کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے اہل بیت پر ذرا سی بھی رعایت کی ہو, جس نے یعنی جو معصومین کا ساتھ دیتا تھا, جو آپ کا مددگار ہوتا تھا, اس تک کے اوپر ظلم کیے جاتے تھے. آپ دیکھیں کہ امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں ہارون رشید تھا. ہارون رشید کو اتنی شدید نفرت
تھی اہل بیت اطہار سے کہ جب اس نے دیکھا کہ لوگ امام حسین کی زیارت کو بہت جاتے ہیں، امام حسین سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، بہت محبت رکھتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ رسول خدا نے لعنت کی تھی اس شخص پر جو اس پیڑ کو کٹوائے گا جو امام حسین کی قبر پر سایہ کرتا تھا. پیڑ سدرا نام کا جو پیڑ تھا جو امام حسین کی قبر مطہر پہ سایہ کیے ہوئے تھا. ہارون رشید وہ شخص ہے جس سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ امام حسین کی قبر پر کوئی سایہ ہو، اس نے اس پیڑ کو، اس درخت کو کٹوا دیا، اطراف میں جو گھر تھے ان کو منہدم کروا دیا. یعنی اس سے برداشت نہیں تھا کہ جو امام حسین کو محبت کی جو کشش تھی لوگوں کے دل میں، جو محبت تھی، وہ چاہتا تھا کہ اسے اسلامی خلیفہ مانا جائے، اس سے مانا جائے کہ وہ ہے جو اسلام کا صحیح حقدار اور صحیح اس کا رہبر اور رہنما ہے. لیکن جس کو اللہ نے چن کر بھیجا ہے، جو اخلاق، جو کردار، جو بلندی اہل بیت اطہار کو حاصل ہے، وہ کیسے کسی اور کو حاصل ہو سکتی ہے؟ کتنی بھی کوشش کی گئی، کتنا بھی دشمنوں نے چالیں چلی، لیکن اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں سے کم نہیں ہو سکی. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام کاظم ہے. کاظم یعنی جو اپنے غصے کو ضبط کر لیتا ہے. اتنا ظلم، اتنا جبر، اتنی زیادتیاں اپنے اطراف میں. آپ دیکھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام وقت جو ہے معجزے سے ہر کام کر دے، ہر چیز نہیں. جس طرح سے ہم سے اللہ توقع کرتا ہے کہ ہم ایفرٹس ڈالیں چیزوں کے لیے، ہم محنت کریں، ہم کوشش کریں، اسی طرح ہمارے امام بھی ہر کام کے لیے معجز نما ہونے کے باوجود بھی ہر چیز کے لیے معجزہ نہیں کرتے، بلکہ ایفرٹس کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں. امام کی یعنی عالم یہ ہے کہ ایک شخص امام کو اتنا برا بھلا کہا کرتا تھا، اتنا برا بھلا کہا کرتا تھا جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں، لیکن امام کبھی بھی پلٹ کر اس کا جواب نہیں دیتے تھے. یہاں تک کہ آپ کے ساتھیوں نے کہنا شروع کیا کہ مولا آپ اجازت دیجئے تو ہم اس کو قتل کر دیں. یہ آپ کے ساتھ اتنی بد کلامی کرتا ہے، اتنا برا آپ کے ساتھ رویہ رکھتا ہے، آپ اجازت دیں تو ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں. امام نے کہا نہیں. امام خود اس کے جہاں وہ کھیتی کرتا تھا اس کے فارم پر گئے، اس کے فارم پہ آگے بڑھتے جا رہے، وہ کہہ رہا رک جائیے رک جائیے. امام آگے بڑھتے گئے. امام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں کتنی توقع ہے، تم نے کتنا اس میں مال خرچ کیا ہے اپنی کاشت میں؟ اس نے کہا کہ میں نے 100 دینار خرچ کیے ہیں. امام نے پوچھا کہ تمہیں کتنی توقع ہے کہ اس سے کتنا تم حاصل کر لو گے؟ اس نے کہا کہ جتنا اللہ دینا چاہے. کہا پھر بھی کچھ تو تمہارا ایسٹیمیٹ ہوگا. اس نے کہا 200 درہم میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں. امام نے کہا یہ لو 300 درہم، یہ 300 درہم تم رکھو اور جو تمہیں منافع اس سے حاصل ہوتا ہے وہ بھی تمہارا. اس نے آگے بڑھ کر امام کے ماتھے کا بوسہ لے لیا. اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اتنا برا بہیو کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ اتنی زیادتی کرتا ہوں اور آپ نے میرے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا. یعنی اپنے غصے کو امام نے ہمیشہ قابو میں رکھا، کنٹرول میں رکھا، کبھی اپنے ایموشنز کو آؤٹ آف کنٹرول نہیں جانے دیا. اور اس کے بعد جب امام واپس آئے، اب وہ شخص جب مسجد نبوی میں داخل ہوا تو سوائے امام موسیٰ کاظم کی مدح کے اس کی زبان پر کچھ اور کلمات نہیں تھے. امام نے پوچھا اپنے شاگردوں سے کہ یہ بتاؤ کہ یہ بہتر تھا کہ ہم اسے قتل کر دیتے یا یہ بہتر ہے کہ اس کو ہم نے اپنا مرید اور اپنا چاہنے والا بنا لیا؟ صلوات بر محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہاں تک کہ آپ کے چاہنے والوں کے لیے ملتا ہے کہ اپنی قد کی، خیر کی، کاشت کی، سب جب اس کا سب سامان جب سب اتفاق سے ٹڈی دل نے حملہ کر دیا اور اس کا تمام مال نیست و نابود ہو گیا. جب امام اس کے پاس آئے، امام دیکھے کس طرح سے اپنے چاہنے والوں سے اور اپنے بے خبر نہیں ہوتا ہے. امام اس کو ایسا نہیں کہ امام کو معلوم نہیں کہ ہم کن مشکلات سے گزر رہے ہیں، ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے. ایسا نہیں کہ ہمارا امام لیڈر ہوتا ہی وہ ہے جس کو اپنے سب آرڈینیٹس کی پرواہ ہو،
جو ان کی مشکلات، ان کی پریشانیوں، ان کی مصیبتوں سے آگاہ ہو. اسی لیے ہم یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ امام زمانہ نہیں جانتے کہ ہم کن چیزوں سے گزر رہے ہیں، ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں. امام زمانہ ہم سے بہت واقف ہے اور بہت محبت کرتے ہیں، ہم سے ہمارا خیال کرتے ہیں. اگر ان کی محبت شامل حال نہ ہوتی تو ہم نیست و نابود ہو چکے ہوتے، ہم ختم ہو چکے ہوتے. یہ ان کی محبت ہے کہ ہم آج باقی ہیں، یہ ان کی سرپرستی ہے کہ آج ہم باقی ہیں. اسی طرح امام موسیٰ کاظم اپنے دور کے امام تھے. امام نے اس شخص اس کے پاس تشریف لے گئے، اس سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، کس حالات سے گزر رہے ہو، کیا مشکلات ہیں تمہاری. اس نے کہا مولا میں نے پوری محنت سے اپنے گھر، اپنے کھیت میں ویجیٹیبلز اگائیں، سب کیا، لیکن ایسا ایسا ہو گیا. امام نے کہا کہ تمہیں کتنے کی امید تھی؟ اس نے کہا مولا میں نے 100 دینار کی امید تھی منافع کی. امام نے اس کو 200 دینار دیے اور کہا کہ جو تمہارے پاس ہے اس میں تم محنت کرتے رہو، خدا اس میں برکت دے گا. اس نے اسی زمین پر امام کا شکریہ ادا کیا، جو اماؤنٹ امام نے دیا تھا اس کو قبول فرمایا، اور اس کے بعد اس نے اسی زمین پر اور محنت کی اور 10,000 دینار کا منافع اس نے حاصل کیا. امام کی بات پر عمل کرتے ہوئے، امام کی بات پر یقین کرتے ہوئے اس نے کوشش کی اور اس نے منافع حاصل کیا. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ امام نے اپنی زندگی میں بہت سی چیزیں ہمیں پہچانوانے، سمجھانے کی کوشش کی. ایک بہت اہم چیز جو ہے، ہر دور کا اہل بیت کا چاہنے والا اس مصیبت سے گزرتا ہے کہ ہر دور میں ظالمین موجود رہتے ہیں، ظلم کرنے والے موجود رہتے ہیں. لیکن امام نے کبھی بھی اپنے دور کے ظالم کا ساتھ نہیں دیا اور نہ کبھی یہ چاہا کہ آپ کے چاہنے والے ظالمین کا ساتھ دیں. واقعہ ملتا ہے کہ آپ کا ایک چاہنے والا تھا، امام نے اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم بہت اچھے انسان ہو، بہت نیک ہو، سب کچھ ہے، لیکن تمہاری ایک بات مجھے پسند نہیں آئی. امام اس شخص نے کہا مولا کیا آپ کو پسند نہیں آیا؟ کہا کہ تم نے ہارون رشید کو اپنے اونٹ کرائے پر دیے. اس نے کہا مولا وہ حج پہ جا رہا تھا، میں اس کے ساتھ حج پہ نہیں جا رہا ہوں، میں نے اس کو صرف اونٹ کرائے پر دیے. امام نے فرمایا کہ ہاں تم نے صرف اونٹ کرائے پر دیے ہیں، لیکن کیا تمہاری یہ خواہش نہیں ہے کہ ہارون رشید زندہ حج سے واپس آ جائے؟ کیا تمہاری یہ خواہش نہیں ہے کہ تمہارے اونٹ واپس آ جائیں؟ کیا تمہاری یہ خواہش نہیں ہے کہ جب تک وہ تمہارے مال کی ادائیگی نہ کر دے اس کو موت نہ آئے؟ تم ایک ظالم و جابر کی زندگی کے خواہشمند ہو، یہ چاہتے ہو کہ وہ زندہ رہے جبکہ تم یہ جانتے ہو کہ وہ ایک ظالم اور جابر ہے. یعنی امام کو یہ بات ناگوار گزری کہ اپنے منافع کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے ہم کسی ظالم اور جابر کی زندگی کے خواہش مند ہوں. کتنی مائنیوٹ چیزیں ہیں. یعنی جب امام اتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز پر دھیان دیتے ہیں تو اگر کوئی شخص اپنے وقت کے ظالم کا ساتھ دے اور اس کی مخالفت نہ کرے تو امام اس سے کس قدر ناراض ہوں گے. اس کا مطلب کہ ہمیں بھی اپنے دور کے ظالم کی مخالفت کرنی ہے، ہماری جو بھی استطاعت ہو، ہماری جو بھی طاقت ہو. آج آپ دیکھیں کہ حجاب کو لے کر کتنی بڑی پرابلمز کریٹ کی جا رہی ہیں، کتنی مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دور کے ظالم کی مخالفت کریں جس طرح سے بھی ہمارے لیے ممکن ہو، جس طرح سے جو بھی ہماری استطاعت ہے. ہمارا اگر احتجاج یہ ہے کہ ہم اپنا حجاب نہیں اتاریں گے اور مجمع عام میں جب بھی نکلیں گے ہمارے سر پر چادر زہرا موجود ہوگی تو ہم اسی احتجاج کے ساتھ باہر نکلیں گے. اگر ہم کچھ لکھ نہیں سکتے، ہم کچھ بول نہیں سکتے، تو کم سے کم ہمارا احتجاج یہ ہو کہ جب ہم باہر نکلے تو ہمارے سر پر ہمارا حجاب موجود ہو جو کھلا اعلان ہو کہ ہم ظالم کے مخالف ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بس عزیزان محترم میں اپنی بات کو سمیٹتی ہوں. میں جتنا کوشش کر رہی ہوں کہ امام کی فضائل کو بیان کر سکوں، میں محسوس کر رہی ہوں کہ میرے اندر وہ استطاعت و طاقت نہیں کہ میں اپنے امام کے فضائل کو بیان کر سکوں. اور
اتنے شدید مشکلات امام نے گزاری ہیں. آپ جہاں دیکھیں کہ امام کے دور میں وہ واقعہ گزرا ہے جس کے لیے امام مظلوم یہ فرماتا ہے کہ اگر واقعہ کربلا نہ ہوا ہوتا تو اہل بیت کے لیے سب سے سخت واقعہ فخ تھا، جہاں پر اس دور کے حسین صاحب فخ کو قتل کیا گیا، 100 سے زیادہ سادات کے سر کاٹے گئے اور ہارون رشید کے دربار میں پیش کیا گیا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور فرمایا کہ اگر واقعہ کربلا نہ ہوا ہوتا تو اہل بیت کے لیے اس سے بڑا واقعہ، اس سے شدید تکلیف کا واقعہ کوئی نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ ہارون رشید نے جب امام کو گرفتار کروایا، مسجد نبوی میں پہنچا، رسول کے قبر کے نزدیک پہنچا، رسول کو سلام کیا اور اس کے بعد ہی کہتا ہے کہ اے رسول خدا، میں مجبور ہوں آپ کے بیٹے کو گرفتار کرنے کے لیے، اس لیے کہ اگر میں نے انہیں گرفتار نہیں کیا تو قوم میں تفرقہ پڑ جائے گا. اور جو امام مسجد نبوی میں نماز میں مشغول تھے ان کو گرفتار کروا لیا گیا. ایک طویل مدت امام نے قید میں گزاری. جس بھی قید کو رکھا گیا اس کا جو دربان ہوتا تھا وہ اس طرح سے آپ کا گرویدہ ہوتا تھا، اس طرح سے آپ کی محبت میں آبادہ ہو جاتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں ان کو تکلیف نہیں دے سکتا، میں ان کو پریشان نہیں کر سکتا. ایک قید خانے سے دوسرا قید خانہ، دوسرے قید خانے سے تیسرا قید خانہ، امام کو قید خانوں سے گھر سے رہا. ہمارے امام نے پوری کوشش کی کہ دین کو دنیا میں پھیلا دیں. ہارون رشید سے جب گفتگو ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تو وہ ہے جو دنیا کے تمام آرام حاصل کر رہا ہے، تمام آسائشیں حاصل کر رہا ہوں، اور میں وہ ہوں جو دنیا کی تمام تکلیف، آخرت وہ مقام ہوگی تو تکلیف میں ہوگا اور میں آرام میں ہوں گا. جب آپ دعا فرماتے تھے تو آپ یعنی ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم اپنے امام کی اس دعا کو پڑھیں کہ اللہم انی اسألک الرحمت عند الموت والعفو عند الحساب. تصور کیجئے کہ امام دعا کر رہے ہیں کہ خدایا میں وقت مرگ راحت و آرام اور حساب و کتاب کے موقع پر درگزر کا خواہ ہوں کہ اللہ جب میرا حساب کرنا تو مجھے معاف کر دینا. اتنا ہمارا اتنا منکسر امام، اتنا ہمبل امام جس نے اتنی زحمتیں، اتنی تکلیفیں برداشت کی، یہاں تک کہ آپ کو جب یہ محسوس ہوا کہ جس کے پاس بھی لے جایا جاتا، یہاں تک کہ ایک کنیز بھیجی گئی کہ جس کو بھیج کر قید خانے میں امام کے کردار کو داغدار کر دیا جائے. جب وہ کنیز باہر آئی ہے زندان سے تو اس کے زبان پر سوائے خدا کے ذکر کے کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کنیز کو زندان میں ڈال دیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فضائل امام موسیٰ کاظم لوگوں تک پہنچ جائیں. جب تک وہ کنیز زندہ رہی اس کے سر سجدے ذکر رہتا تھا کہ وفات ہارون رشید کو معلوم ہو گیا، اس بات کا اندازہ ہو گیا. ایسا نہیں تھا کہ امام خاموش بیٹھے تھے اور آپ گفتگو نہیں کرتے تھے تو اس کا مطلب آپ کوئی عمل انجام نہیں دے رہے تھے، آپ کوئی کوشش نہیں کر رہے تھے. امام ایک انقلاب کا انتظام کر رہے تھے، امام وہ زمین تیار کر رہے تھے جس میں ظلم و جبر و جور کو ختم کر دیا جائے. اسی لیے ہارون رشید خوفزدہ تھا، اس کو اندازہ تھا کہ جو بھی امام کے نزدیک آتا ہے وہ امام سے محبت کرنے لگتا ہے، امام کے کرنے لگتی ہے. ایک وہ وقت آیا کہ اس نے امام کو زہر دلوا دیا گیا. صرف زہر نہیں دیا، امام جس قید خانے میں تھے وہ اتنا تکلیف دہ قید خانہ تھا، دن کی روشنی نہیں آتی تھی،
جس کو اتنا چھوٹا قید خانہ تھا کہ جس میں موومنٹ آسانی سے نہ ہو سکے، امام عبادت پڑھ سکے، امام اپنی اللہ سے جو لو ہے اس کو نہ لگا سکے، اس لیے قید خانے کو بھی اتنا چھوٹا بنایا گیا تھا کہ امام سکون سے اس میں نہ رہ سکے۔ بلکہ میں نے ایک ذاکر کو پڑھتے سنا کہ قید خانہ اتنا چھوٹا تھا، سلنڈرکل بنایا تھا کہ جس میں آپ صرف کھڑے رہ سکے، آپ بیٹھ نہ سکے سکون سے۔ تصور کیجئے کہ آل محمد پر ظلم کی حدوں کو توڑ دیا گیا، اور اس کے بعد جب امام نے کوئی احتجاج نہ کیا، امام کو زہر دے دیا گیا، اور زہر دینے کے بعد لوگوں کو بلایا تاکہ یہ نہ ہو سکے، یہ الزام نہ لگ سکے کہ ہارون رشید نے امام کو قتل کیا ہے۔ اس نے لوگوں کو بلایا کہ دیکھو یہ خود اپنی موت مر رہے ہیں، ہم نے ان کو کچھ نہیں کیا، لیکن امام نے واضح کر دیا، امام نے کہا یاد رکھو مجھے خرموں میں زہر دیا گیا ہے، کل میرا جسم سبز ہو جائے گا اور پرسوں میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ جیسے امام نے کہا تھا ویسے ہی ہوا، اور اس کے بعد امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمارا ساتواں امام رہبر خدا اور اللہ کا نمائندہ برحق اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ عالم تھا کہ کسی نے کاندھا دینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ آل محمد میں چند جنازے بڑے ہی قربت زدہ ہیں۔ ایک فاطمہ زہرا کا جنازہ ہے جس کو کندھا دینے والے نہیں تھے، ایک امام حسین کا جنازہ ہے جو بے غسل و کفن کربلا کی جلتی ہوئی ریگ پر پڑا رہا، ایک ہمارے ساتویں امام کا جنازہ ہے جسے کوئی کندھا دینے والا نہیں تھا، چند مزدور جس کے جنازے کو اٹھا کر لے گئے، بغداد کے پل کے اوپر چھوڑ دیا گیا، اور یہ اعلان کیا گیا کہ یہ رافضیوں کا امام ہے، یہ جھوٹوں کا امام ہے جو مر گیا ہے۔ میں کہوں گی مولا اپنے چوتھے امام کی بارگاہ میں کبھی کمپیریزن نہیں کرتی کسی کی تکلیف کا، ہر امام کی مصیبت عظیم ہے، ہر امام نے انتہائی مصائب برداشت کیے، لیکن میں مولا سے کہوں گی کہ مولا کم سے کم آپ کے ہاتھوں کی زنجیریں علیحدہ تو کر دی گئی، پیروں کی توق اتار تو دی گئی، ارے خاردار توق کا نشان باقی تھا لیکن توق اتار تو دی گئی، لیکن ساتویں امام کا جنازہ جب بغداد کے پل پہ رکھا گیا تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقت خاردار ہمارے امام کو زنجیروں کے ساتھ بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر رسول خدا سے تعزیت پیش کروں گی کہ یا رسول اللہ آپ کے بچوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی اس دنیا میں ہوئی ہے، جتنا ظلم ہمارے اماموں نے برداشت کیا، ہم آپ کو اس کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا ہمارا پرسہ قبول فرما لیجئے، قائم آل محمد ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، ہمارے ساتویں امام کا پرسہ قبول فرمائیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما لینا، ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عنایت فرمانا۔ پروردگار عالم ہمارے وقت کے امام کی حفاظت فرما، ہم کو ان کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔ بار الہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم ان کی نصرت کر سکیں، ہم ان کی اعوان اور انصار میں شامل ہو سکیں اور ان کے ظہور میں تعجیل فرمانا۔ بار الہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا کر دے، جو بے اولاد ہیں ان روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے۔ بار الہ جو اپنی حاجات لے کے تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیے ہیں، پروردگار ان کی دلی مراد کو پورا فرما دے۔ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی جانب سے دعا پرسہ پیش کرتے ہیں کہ پروردگار ان کے پرسے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ تو ویسا ہی رب ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین، حسین 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 حسین۔ حسین۔ آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے
رہا رضا مولا. آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رہا رضا مولا. پل پہ تیرے غریب بابا کا ہے جنازہ رکھا رضا مولا. آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رہا رضا مولا. ایک بی بی سرہانے بیٹھی ہے کس نے جانے اسے خبر کی ہے. ایک بی بی سرہانے بیٹھی ہے کس نے جانے اسے خبر کی ہے. ہاتھ پہلو پہ اپنے رکھے ہوئے آئی ہیں فاطمہ رضا مولا. آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رہا رضا مولا. آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رہا رضا مولا. رات سے پل پہ لاشا رکھا ہے جو گزرتا ہے اس پہ ہنستا ہے. رات سے پل پہ لاشا رکھا ہے جو گزرتا ہے اس پہ ہنستا ہے. بے بسی پہ تمہارے بابا کی رو رہی ہے قضا رضا مولا. آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رہا رضا مولا. آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رہا رضا مولا. حال اچھے نہیں ہے میت کے آ جائے جاز سے امامت کے. حال اچھے نہیں ہے میت کے آ جائے جاز سے امامت کے. شہر بغداد سے مدینے کا ہے بہت فاصلہ رضا مولا. آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رہا رضا مولا. آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رہا رضا مولا. کبھی دادی کو یاد کرتا تھا کبھی بیٹی کو یاد کرتا تھا. کبھی دادی
کو یاد کرتا تھا، کبھی بیٹی کو یاد کرتا تھا. وقت آخر تھا اس کے ہونٹوں پر، فاطمہ فاطمہ رضا مولا. بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رہا رضا مولا. قید خانے سے پل تلک اس کو چند مزدور لے کے آئے ہیں. قید خانے سے پل تلک اس کو چند مزدور لے کے آئے ہیں. بیڑیوں کے نشان غربت کا دے رہے ہیں پتہ رضا مولا. آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رہا رضا مولا. پل پہ تیرے غریب بابا کا ہے جنازہ رکھا رضا مولا. آج بغداد میں کوئی قیدی ہو گیا ہے رہا رضا مولا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. متوجہ زیارت. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم وعلی مستشہدین جمیعا معک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس، یا ایها المدفون بأرض طوس، الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء، السلطان عرب والعجم، یا ابا الحسن، یا علی ابن موسى الرضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیارت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اولیاء اللہ. السلام علیکم یا نور اللہ فی الظلمات الارض، السلام علیکم یا ولی اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا باب اللہ. اشہد انک قمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وتلوت الکتاب حق تلاوته وجاہدت فی اللہ حق جہادہ وصبرت علی الاذى فی جنبہ محتسب وعبدته مخلصا حتى أتاك اليقين. أشهد أنك أولى بالله وبرسوله وأنك ابن رسول الله حق أبرأ إلى الله من أعدائك وتقرب إلى الله بموالاتك. آتيتك يا مولاي عارفا بحقك مولاي أوليائك معاديا لأعدائك فاشفع لي إن ربك. السلام عليك يا ابن رسول الله، أشهد أنك صادق الديت ناصحا وقلت
أمينا ومضيت شهيدا لم تؤثر عمن على الهدى ولم تمل من حق إلى باطل صلى الله عليك وعلى آبائك وأبنائك الطاهرين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وآوانك أجمعين ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي يا مولاي يا موسى بن جعفر أدركني، يا سيدي يا مولاي يا موسى بن جعفر أدركني، يا سيدي يا مولاي يا موسى بن جعفر أدركني، يا سيدي يا مولاي يا موسى بن جعفر أدركني، يا سيدي يا مولاي يا موسى بن جعفر أدركني، يا مولاي يا سيدي يا مولاي يا موسى أدركني. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ پروردگار جو بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کر دے، بالخصوص حاضرین مجلس اور بانی مجلس کے جو مرحومین ہیں، خدا ان کے درجات کو بلند فرما دے، گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، روز محشر نامہ اعمال کو داہنے ہاتھ میں عطا کرے اور ہر منزل کو آخرت کی آسان کر دے، اور جو ہم زندہ ہیں ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ہدایت کے راستے پر چلے، صراط مستقیم پر چلے، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو۔ دشمن اسلام چاہے جتنی ہی طاقت استعمال کیوں نہ کر لیں، اللہ ہم کو اتنی قوت و صلاحیت عطا کرے کہ ہم اپنے امام کے دفاع میں اور اپنے امام کی مدد کے لیے کھڑے ہو سکیں اور ان کا ساتھ دے سکیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کر کے کل مومنین اور مومنات کو بخش دیں۔ تمام حاضرین مجلس کی تہ دل سے شکر گزار ہوں، بالخصوص شجر فاطمہ صاحبہ، فہمین عابدی صاحبہ، اکس زہرا صاحبہ کی کہ انہوں نے بہت ہی بہترین طریقے سے بارگاہ محمد و آل محمد میں نذران عقیدت پیش کیا، اور تمام حاضرین کی کہ انہوں نے اتنے توجہ کے ساتھ سب کو سنا۔ خدا آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو اہل بیت کے راستے پر چلنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔